السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میرے یوٹیوب ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ ایسے کپلز جن کے درمیان 100% ہم آہنگی ہو، یہ بہت ہی کم ہے۔ غیر مطمئن کپلز، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہی صحیح نہیں ہوئی، وہ تو لاتعداد ہے۔ ایک دوسرے سے تنگ ہو جاتے ہیں، دل بھر جاتا ہے، دل و چاٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت کامن مسئلہ ہے۔ مرد اور عورت کی نفسیات چونکہ بہت مختلف ہوتی ہے، لیکن عورت کسی بھی ایج گروپ کی ہوگی نا، تو اسے رومانوی دنیا میں رہنا پسند ہوگا، اور یہ کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی ضروریات کا اس کے مرد کو بغیر کہے پتہ چلے، وہ اس کی تعریف کرتا رہے۔ کپڑا کھانا تو چلیں یہ ایک نارمل ریکوائرمنٹس ہے نا۔ مرد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے شادی، اب یہ کیا کوئی ضروری ہے کہ مجھے ہر وقت یہی کہنا پڑے کہ آپ بڑی خوبصورت ہیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ تو جی ہاں جی، ہمیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ایک ہیلدی کپل کو پروان چڑھنے کے لیے، اچھے طریقے سے زندگی جو ہے وہ جینے کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ زندگی جی نہیں رہے، ہم گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ 10 سال گزریں یا 20 سال گزریں یا 25 سال گزریں یا اس سے بھی زیادہ، بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ مرد جو ہے وہ یہ بات کہیں بیویوں سے، انہیں بتائیں کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، اور ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہیں، جیسے کہ مطلب گجرے دلوا دیے، گجرا نہیں دلوانا، آپ ایک پھول لے دیں، ایک پھول بھی نہیں آپ سے لیا جا رہا نا، آپ باہر کہیں راستے میں سے کہیں سے توڑ کے دے دیں اور بتا دیں کہ آپ تو اس پھول جیسی خوبصورت اور نازک ہیں نا۔ تو یہ بہت ہیلدی اور اچھی چیزیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عورتیں جو ہوتی ہیں نا، خواتین، لڑکیاں، وہ فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہی ہوتی ہیں، انہیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہیرو ہیروئن جو ہیں وہ خوش رہتے ہیں ہمیشہ، اور ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، اور میوزک بج رہا ہے، اور ہر طرف بہت اچھا سکون، اور بہت جو ہے نا وہ جیسے ڈراموں فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ تو فینٹیسی جو ہے وہ اس میں رہنا تو نہیں چاہیے۔ خواتین کو بھی اس چیز کی جو ہے وہ ہوش اور عقل کرنی چاہیے کہ یہ کہانی جو ہے کوئی ڈرامہ یا کوئی فلم کی نہیں ہے۔ تو ویسے دیکھیں، آدم اور حوا جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ بنتا ہے ان کی وجہ سے، وہ میاں بیوی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے، سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ بنایا ہے، وہ میاں بیوی کا بنایا۔ دیکھیں، ماں باپ کا نہیں بنایا، بہن بھائیوں کا نہیں بنایا، تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت زبردست، خوبصورت اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کی وجہ سے اگلا جو جنریشن ہے اس نے اچھا یا برا جو ہے وہ ڈکلیئر ہونا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے جی، بیلنس جو ہے نا وہ مرد نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ اس نے شادی ہی اسی لیے کی ہوتی ہے کہ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک نظام سنبھالنا ہوتا ہے، اور احسن طریقے سے اس نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی شروع میں تو سارے گھر والے، سارے رشتہ دار بہت پیچھے، اور بیوی جو ہے وہ بہت آگے، یعنی پہلے رومانس کی انتہا، اور پھر جب آپ کا دل بھر جاتا ہے، جو کوئی نیا کھلونا آپ کو جیسے ملا ہو، اور اس نئے کھلونے کے ساتھ کھیل کھول کے اور اس کو استعمال کر کے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جب دل بھر گیا، جب کچھ دن گزر گئے، کچھ سال گزر گئے، کچھ مہینے گزر گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لیول آف اٹینشن ختم ہو جاتا ہے، جسے بیوی بہت زیادہ محسوس کرتی ہے، اور یہیں سے پرابلمز جو ہیں وہ آنے لگ جاتی ہیں۔ اتنی ہی اٹینشن دینی ہوتی ہے جتنی کہ ایک مستقل مزاج بندہ دے سکتا ہے، یعنی بعد کی زندگی میں بھی یہ نہیں کہ پہلے بہت زیادہ سر پہ اٹھا لیا اور پھر ایک دم سے سر سے نیچے جو ہے وہ اتار کے پھینک دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور مرد اسی طرح بہت زیادہ ایکسٹرا امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے، تو جو باقی لوگ ہوتے ہیں مرد کے گھر والے، ان سب کو کچھ زیادہ ہی پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہیں سے حسد جو ہے وہ جنم لیتا ہے کہ بھئی یہ کتنے سکون سے رہ رہے ہیں، یہ تو عیاشی کر رہے ہیں، یہ تو گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ تو بہت مطلب ہمارے تو
بھائی کو یا ہمارے بیٹے کو تو اس نے قابو میں کر لیا ہے، اور مطلب یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ گزر چکا، ہم نے بھی وہ جو ہے رومانس کی پیک جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے۔ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ اپنی اپنی آزمائشیں ہیں، ہر ایک کی ٹینشنز اپنی اپنی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا ہوتا، ہمیں کسی بھی اپنے دوسرے رشتے کو دیکھ کر، یعنی ایک شادی شدہ جوڑے کو کسی دوسرے جوڑے کو دیکھ کر، یا کسی دوسرے جوڑے کے ایک ممبر کو دیکھ کے کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس سے اگلی بات یہ کہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اور وائف، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی کمپٹیشن یا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہسبینڈ وائف میں کوئی کمپٹیشن اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی الگ الگ انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کے مزاج ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہوتے، بچوں کے مزاج اپنے والدین سے نہیں مل رہے ہوتے، تو ہم یہ کیسے سمجھ لیں یا کیسے اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ نہیں جی وہ جو باہر سے آئی ہے بیچاری اور وہ آتے سار آپ کے ماحول میں ڈھل جائے، وہ جو سب کچھ چھوڑ کر اپنا پورا خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا سارا سکون، اپنی زندگی، اپنا لائف سٹائل وہ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، تو آپ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں اس کا ساتھ دینا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سمجھنا ہے کہ آپ اور آپ کی وائف ایک ٹیم ممبرز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ٹیم ہے، اوپوننٹس نہیں ہیں۔ آپ اگر جیت رہے ہو کسی معاملے میں تو یہ نہیں کہ وہ جیت رہی ہے یا آپ جیت رہے ہو، بلکہ ہم جیت رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے کے ہی لیے بنے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نکاح کے ذریعے سے پاکیزہ رشتے میں بنا دیا ہے، ایک بنا دیا ہے، تو اب آپ ایک ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کمیونیکیشن گیپ کی طرف میں اپنی جو بات لے کے جاتی ہوں، کمیونیکیشن گیپ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ پرابلم ہے کہ عورت جو ہے اسے اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس نے اپنے شوہر سے ہی کرنی ہے۔ پہلے زمانوں میں زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ سر پہ دوپٹہ باندھ لیتی تھیں اور رس جاتی تھیں لیکن آج کل کے مرد بھی رسے ہوئے ہوتے ہیں اور زیادہ رستے ہیں اور بلا وجہ ہی خاموش رہتے ہیں، اور مطلب اگر عورت بات بھی کرنا چاہے تو اس چیز کو وہ جو ہے وہ ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہائے جی ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ نہیں، لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جاتا، صرف ایک بات ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو چیز اس نئی آنے والی بندی کو یا جو باہر سے آئی ہے آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی بن کر اس کو بودر کر رہی ہے اور وہ اس کو پریشان کر رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ آپ کا رشتہ اچھے سے نبھے، اچھے سے بات ہو، وہ اس رشتے کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے، آپ اس کی بات ہی نہیں سن رہے، یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہے اور اس پہ چیخنا اور چلانا شروع کر دو گے، گالیاں اس کے گھر والوں کو یا اس کو دینا شروع کر دو گے، بالکل ٹپیکل جو ہے وہ جاہل مردوں کی طرح، تو کیا ہوگا کہ آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا رشتہ دن بدن جو ہے وہ گھسٹنا شروع ہو جائے گا، کہ عورت بس یہی چیز سمجھے گی کہ بھائی میں نے اس سے کیا ہی بات کرنی ہے، کیونکہ مرد یہ بھی تو بات کرتے ہیں نا کہ جو ہے میں باہر سے آیا ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں باہر بہت زیادہ کام کر کے آیا ہوں، تو اب میرا دماغ نہ کھاؤ، مجھے جو ہے وہ گھر آیا ہوں تو مجھے سکون سے رہنے دو۔ اب وہ جو گھر میں ہے، جو گھر میں چیلنجز اس نے دیکھے ہیں، اس نے بھی تو کسی سے ڈسکس کرنے ہیں نا۔ اگر آپ نہیں سنو گے تو پھر وہ کسی اور سے کرے گی، باہر کرے گی، اپنے گھر والوں سے کرے گی، تو پھر بھی اسی کے اوپر الزام دیا جائے گا کہ ہاں یہ گھر کی بات جو ہے نا وہ گھر سے باہر لے کے جاتی ہے۔ جب آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، جب آپ اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ یہ روٹی کپڑا دینا جو ہے وہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے کیا پتہ اس کو اس کے اپنے والدین کے گھر میں اس سے زیادہ بہتر دیا ہو۔ وہ روٹی کپڑے کے لیے نہیں آئی، وہ مکان کے لیے آپ کے نام کے لیے نہیں آئی، وہ ایک محبت کے لیے آئی ہے، وہ ایک ساتھی کے لیے آئی ہے۔ اور بعض مرد کم ظرف انسان اس طرح بھی ہوتے ہیں، روٹی کپڑا دے کر جو ہے وہ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں یہ، حالانکہ فرض ہے، سمجھا جائے تو یہ فرض ہے
اتنی مصیبت آپ کو پڑ رہی ہے کہ آپ سے فرض نہیں نبھایا جا رہا، تو بھائی آپ شادی نہ کریں نا. یا ہمارے ہاں دوست امپورٹنٹ ہے، ماں باپ امپورٹنٹ ہے، بہن بھائی امپورٹنٹ ہے. گھر سے باہر آپ ایک اچھے انسان ہو، اچھے اخلاق کے مالک ہو، اچھی پرسنالٹی ہے، ایک سفسٹیکیٹڈ انسان، لیکن گھر آتے ہی آپ کی پوری کہانی بدل جاتی ہے. آپ کا موڈ ٹھیک ہے خود کا تو آپ ٹھیک سے بات کر لو گے، وگرنہ آپ نے برا سا منہ بنا کے بیوی کو جو ہے وہ یہ پروف کرنا ہے کہ ہاں بھائی میں احسان جتلانا ہے کہ ہاں بھائی میں باہر اتنا جو ہے وہ کام کر آیا ہوں، اور میں باہر یہ جو ہے وہ مصیبتیں اور چیلنجز جو ہے ان کا سامنا کر آیا ہوں. تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں باہر سے بہت کچھ سمجھ کر آیا ہوں، بہت کچھ دیکھ کر آیا ہوں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سے چیلنجز اس عورت نے بھی گھر میں رہتے ہوئے جو ہے ان کا مقابلہ کیا ہے. دیکھیں اس رشتے کو پرائیورٹی دیں. دوست جو ہے وہ اگر آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے نہیں بھی ملیں گے یا اس کی بات کو ذرا سیکنڈ کر دیں گے تو وہ دوست ہی رہے گا، اس کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ٹوٹ رہا. بہن بھائی جو ہیں ان کی بات کو اگر آپ ذرا سیکنڈ کر رہے ہیں یا ان کی بات نہیں ابھی فوری طور پر سمجھ رہے یا ان کا کوئی کام کرے تو وہ بہن بھائی رہیں گے. لیکن اگر آپ کی شادی شدہ زندگی کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں اور ان پرابلمز کی وجہ سے آپ کی شادی خراب ہو رہی ہے تو شادی ختم. بہن بھائی سے آپ کا رشتہ ختم نہیں ہونے والا، ماں باپ سے آپ کا رشتہ، وہ خونی رشتے ہیں نا. ان خونی رشتوں کو اتنا زیادہ سنبھالنے کے اس میں آپ اپنا وہ رشتہ جو ایک کاغذ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے اس رشتے کو آپ خراب کر لیتے ہیں اور بہت بری طریقے سے جو ہے اس رشتے کی ناقدری کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس رشتے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ نہ اس آپ کی بیوقوفی کی وجہ سے آپ خود بھی پرابلمس جو ہے انہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بیوی کی پوری فیملیز کو بھی یہ جو ہے نا وہ سہنا پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک جیسا مزاج نہیں ہے، ایک جیسی تربیت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں جو ہیں وہ صحیح نہ لگ رہی ہوں، ایک دوسرے کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہوں، غصہ لگ رہا ہو، بات اچھی نہ لگ رہی ہو. تو دیکھیں اگر بیوی جو ہے وہ معافی مانگ رہی ہے یا آپ کے پیچھے پیچھے ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، یا شوہر جو ہے وہ اس طرح سے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو معافی دے دینی چاہیے، نہ کہ اس بات کو پھر سے انا کا مسئلہ بنا لیا جائے. اور پھر معافی اگر دے دی ہے تو دل سے دیں، یہ نہیں کہ وقتی طور پہ معاف کر دیا لیکن اس بات کو کینہ بنا کر، بغض بنا کر اپنے اندر رکھ لیا جائے. اور اگر ایسا کریں گے تو آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے اس قیمتی رشتے کا بھی، کیونکہ جو بغض دل میں رکھتا ہے، جو کینہ پالتا ہے، اس کی دعا، اس کی عبادت تو شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی بخشش تو شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے جس میں دوسرے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو اس کو معاف کریں، اس کو کنسیڈر کریں اور پھر دل سے کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. اب یہ سمجھا جائے کہ نہیں جی اس کو میں نے بیوی بنایا، میں نے تو یہ دیکھا کہ یہ بہت پڑھی لکھی تھی تو یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، اس کو میں نے اپنا شوہر بنایا، یہ تو جو ہے بہت ہی کوئی عالم فاضل ہے، یہ تو بہت پرفیکٹ ہے، یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، اس نے ایسا کیوں کر دیا. تو ایسا نہیں ہوتا. بیٹھ کے بات کی جائے. پھر وہی بات آ رہی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں اور یو لینگویج کا استعمال بالکل نہ کریں کہ تم ایسے، تمہاری ماں ایسے، تمہارا باپ ایسے، تم نے عزت اور تمیز کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے. یو کی بجائے آپ لینگویج جو ہے وہ استعمال کی جائے جس سے آپ کی بات کرنے میں جو ہے وہ ایک مہذبانہ اور شائستانہ جو ہے وہ عنصر نظر آئے گا، اور پھر اگلے بندے کو بھی، آپ کے پارٹنر کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ بات کرنا چاہ رہی ہے یا چاہ رہا ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی بھی میری ان باتوں سے ریلیٹ کر رہا ہو تو وہ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اور اگر کوئی اختلاف بھی کرے تو وہ بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. اچھا، دیکھا یہ گیا کہ عموماً زیادہ تر یہی ہے کہ مرد جو ہیں
وہ اس طرح سے خواتین کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ گیلے کپڑے جو ہیں وہ انہوں نے رکھ دیے جو بیڈ پر یا بستر پر، تولیے گیلے رکھ دیے، یا ننگے پاؤں چل رہے ہیں، یا کھانا کھا لیا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ اپنے کپڑوں سے یا بیڈ شیٹ سے، بیڈ کور سے جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں، واش روم میں جو ہے وہ عام جوتے پڑے ہوئے ہیں باہر، لیکن گھر کے دوسرے جوتے پہن کے اندر چلے گئے اور پھر بعد میں وہ گیلے شپڑ شپڑ پانی والے جوتے جو ہیں وہ دوبارہ باہر لے آئیں، جگہ جگہ گلا صاف کریں، ناک صاف کریں، اور اگر ان کو منع کیا جائے تو وہ اس بات کے لیے چیختے ہیں کہ آپ او سی ڈی کے اندر مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ باہر تو پوری دنیا کے سامنے بہت اچھا ویل بیہیوڈ اور ویل جو ہے وہ ایٹیچیوڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ اگر کوئی عورت جو ہے وہ تکیہ بھی ٹیڑھا میڑھا وہ بھی سیدھا کر کے رکھ رہی ہے، چادر بھی ٹھیک کر کے بچھا رہی ہے، تو اس میں کوئی اس کو نفسیاتی بیماری نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ اس کو کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر وہ گھر کو سنوار رہی ہے تو وہ اسی وجہ سے سنوار رہی ہے کہ ایک مینرز جو ہیں وہ بھی کسی چیز کا نام ہے، بلکہ آپ کو تو خود چاہیے اس چیز کے اپریشیٹ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آتے تھے، اگر ازواج میں سے کسی نے جھاڑو نہیں دیا ہوتا تھا تو وہ گھر کا جھاڑو لگا دیتے تھے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کا المیہ ہی یہی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ تھوڑا بہت دین کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنی اس سمجھداری کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے نظام کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے چلانا چاہ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی بیوی کا غلام بن گیا، خود بھلے وہ غلام بن کے ہی کام کرے ہوں، لیکن آپ کو جو ہے وہ تانے اور باتیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب اتنا برا فیل کروائیں گے کہ مرد اپنی اچھی خاصی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے خود جو ہے وہ اقدامات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، نہ کہ دوستوں اور بہن بھائیوں اور ماں باپ کی باتوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں سے واپس آتے، بڑے بڑے سرداروں سے میٹنگ کر کے واپس آ رہے ہوتے، مسجد نبوی میں بڑی بڑی پرابلمز جو ہے وہ صحابہ کی سولو کر کر آ رہے ہوتے، گھر آتے جھاڑو دینے والا ہوتا جھاڑو دے دیتے، پانی بھر کے لانے والا ہوتا پانی بھرتے، اسے اعزاز سمجھے، اپنے کپڑے ان کے خراب ہوتے ان کو وہ پیون لگا لیا کرتے، جوتے اپنے خود گانٹ لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں بیوی کے مددگار بنتے، یہ ہمیں نہیں کہنا کہ میں باہر سے یہ کام کر کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں کہتے تھے کہ میں تو جنگ لڑ کر آیا ہوں، میں تو اتنے صحابہ کا مسئلہ حل کر کر آیا ہوں، میرے سے تو اب نہیں ہوگا، میں تو تھکا ہوں، میں تو اب بیڈ پہ بیٹھا ہوں، بھائی میں نے تو ہل کے پانی کا گلاس نہیں پینا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا کی بکواس ہے۔ اس کی وجہ سے اپنی نیکیاں خراب نہ کریں، اس کی وجہ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ خراب نہ کریں، ایک دوسرے کی خصوصیات پر نظر رکھیں، ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر رکھ کر ان کو ٹھیک کرنے کی، سدھارنے کی کوشش کریں، لیکن پیار سے، اور خصوصیات پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ کہ اللہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کر دیں، ایک دوسرے پر اپنا آپ نچھاور کریں، ایک دوسرے پر اپنا پیار نچھاور کریں، اپنے اس خوبصورت رشتے کو جو ہے وہ مثالی رشتہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور زیادہ تر عموماً مرد حضرات ہی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی جو بہت زیادہ جو ہے لبرل ہیں، اپنے آپ کو سمجھتی، وہ بھی کر لیتی ہیں، لیکن مرد یہ بات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جی سپیس چاہیے۔ کیا بکواس ہے، ٹھیک ہے پھر سپیس میں ہی چلے جائیں آپ، ہے نا سپیس چاہیے تھی تو آپ کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سپیس کچھ نہیں ہوتا، میاں بیوی کے درمیان سپیس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو ہو وہ لباس ایک دوسرے کا ہو، یعنی جس طرح سے لباس اور انسان کے جسم کے درمیان جو ہے وہ ایک گہرا اور مضبوط تعلق ہے، اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان میں بھی ایک دوسرے سے پرائیویٹ اور پرسنل اور سپیس ہونا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ معاشرہ اسے کیسے دیکھے گا؟ اور تو جی یہ پیش کی جاتی ہے کہ نہیں جی ہمارے ہاں تو ہمارے مذہب میں تو 4 شادیاں جائز ہیں، ٹھیک ہے؟
اب یہ 4 شادیاں کس اس میں اجازت ہوئی؟ جنگی صورتحال تھی، اور اس جنگی صورتحال میں یہ اجازت ملی، یعنی اضطراری حالت میں، کہ چونکہ اب جو ہے وہ خواتین جو ہے یتیم بچیاں زیادہ ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح سے نباہ کیا جائے، تو چلو ان سے شادی کر لی جائے۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ بالکل بھی غور سے نہیں دیکھا جاتا، اور اللہ ہی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ تو آیت جو اپنے مطلب کی تھی اس کو تو نکال لیا، جو آگے اس کا کمپلیٹ ورژن ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اور دیکھو تم نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی کافی ہے، یہ نہ ہو کہ ایک کی طرف اتنا جھکاؤ ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، مرد کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو اس کو ایسی ضروریات ہیں اس کی جسمانی یا اور بھی کہہ لیں کوئی ضروریات ہیں کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے اور اس کو ہے کہ مجھے دوسری شادی ہی کرنی ہے، تو باہمی رضامندی سے دوسری شادی کر لیں، لیکن اس چیز کا بہت خیال رکھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ اس پہلی عورت کو جو آپ اپنے رشتے میں لے کر آئے ہیں، کیا آپ نے اس کو خوش رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ آپ کی وجہ سے رو تو نہیں رہی؟ کیا وہ اللہ کے آگے آپ کا نام لے کر آنسو تو نہیں بہاتی؟ کیا آپ اس کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں جو آپ دوسری کے ساتھ بھی کریں گے؟ دیکھنے میں دوسریاں جو ہے نا وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی ہی ہوتی ہیں جو کولیگز وغیرہ بن کر آتی ہیں اور بن سور کر آپ کے سامنے آئی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن گھروں میں وہ ویسی ہوتی ہیں، وہ بن سور کے گھروں میں نہیں رہ رہی ہوتی، ان کے بھی مسائل ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ مطلب جو زیادہ آج کل دیکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر جو شادی شدہ مرد ہیں ان کے پیچھے غیر شادی شدہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ انوالومنٹ کا وہ ہوتی ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس وجہ سے وقتی طور پر کچھ پیسے اینٹھنے کے لیے اور کچھ جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، یعنی سیٹل مردوں کو پھنسانے کی کوشش زیادہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات بھی مردوں کو اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی لڑکی اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ اسے یہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو پہلی کا وفادار نہیں نکلا تو یہ میرا وفادار کیسے ہوگا۔ وہ صرف اور صرف اپنا جو ہے وہ ٹائم گزار رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی عورت نہیں ہوتی جو اپنے جو مطلب اپنا فائدہ نہ دیکھ رہی ہو اور وہ ایسے ہی ایک شادی شدہ انسان کے پیچھے چلی جائے، یعنی ان شارٹ یہ کہ شادی اگر کرنی ہے تو آپ کر لیجئے، لیکن آپ اپنا جو ہے وہ مینٹل اور اپنے جو آپ کے فائنینشیل سارے ایشوز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے کہ آپ دوسری کے ساتھ بہت ہی کوئی اچھا سلوک کر پاؤ گے۔ خود تو آپ ہل کے کوئی کام نہیں کر رہے، ایک بیوی جو ہے وہ آپ سے بہت بری طریقے سے تنگ ہے، تو آپ دوسری کے ساتھ کیسے ہی اپنا اچھا نبھا کر سکیں گے؟ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ مجھے ایک ایسا جو ہے وہ دیکھنے کو ملا سین کہ ایک مرد وہ مطلب اپنی گاڑی میں لے کر آیا پانی، لیکن عورت جو ہے وہ پانی کے کین اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ گھر میں رکھ رہی ہے۔ آپ طاقت کا اندازہ کریں کہ جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ اس عورت کے پاس نہیں ہے، مرد کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل قوت عطا کی ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ تو اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیوی کے ساتھ اس کے کاموں میں جو ہے وہ نئی دلچسپی لے رہے، اور تھوڑے ہی دن کی بات ہوگی کہ آپ کو وہ دوسری بیوی بھی اس پہلی کی طرح ہی لگنا شروع ہو جائے گی۔ مجھے ایک 15 سال کی بچی نے یہ کہا کہ مرد جو ہے نا وہ اگر گرم توے پر بیٹھ کر بھی یہ بات کر دینا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کی اس بات کے اوپر یقین نہ کریں۔ مجھے بڑی اس کی بچی کی بات بہت آکورڈ سی لگی اور بری بھی لگی کہ اس نے کیسے بات کی، اور یہ چھوٹی سی بچی کا اتنا ایکسپوئر اور اتنا ایکسپیرینس کیسے ہے، کیوں یہ بات کر رہی؟ تو دیکھیں بات کہیں نہ کہیں اس کی بھی جو ہے وہ دل کو لگ ہی جاتی ہے کہ مرد واقعی ہی اسی طرح ہمارے معاشرے کے کریں، اور مرد حضرات بھی جو سن رہے ہیں انہیں بھی اپنے رویے پر غور کرنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیوی کی ذمہ داری دی ہے، آپ ادھر ادھر منہ نہ ماریں، باہر نہ دیکھیں، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، نرمی سے رہیں۔ حدیثوں میں بھی اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ نرم جو ہے وہ مزاج رکھیں عورتوں کے ساتھ، اور سختی نہ کریں، اور ان کو پیار سے سمجھائیں، اور اگر آپ ان کو مطلب سختی کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ دے اس پاکیزہ رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانے کی، اور شیطان تو پوری طریقے سے اسی جو ہے گھات میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ خراب کیا جائے، اور شیطان کے نزدیک سب سے بڑا جو اس کی وکٹری ہے، یا سب سے بڑا کام جو ہے وہ اپنے چیلوں سے لیتا ہے، وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی اور جدائی اور جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرے، اور جو ہے لوگ اس چیز کے لیے غلط راستے اور غلط جادو تعویذ اور وہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے کی بیوی اور دوسرے کی جو ہے نا دوسری عورت ہی زیادہ محبوب لگ رہی ہوتی ہے، اور رشتہ جو ہے وہ خراب کرنے میں بہت اچھا اور فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ رہی صحیح کثر جو ہے وہ ہمارے اس جو ہے گیجٹس نے اور ہمارے سوشل میڈیا نے اور موبائل ایپس نے جو ہے وہ خراب کر دی ہے، پوری کر دی ہے، رہی صحیح کثر نکال دی ہے، کہ جو وقت ہم نے اپنے پارٹنرز کو دینا تھا وہ اب ہم موبائل کو دیتے ہیں۔ جب مرد باہر سے آیا ہے گھر تھکا ہوا، تو بیوی بہت اچھے سے اس کا انتظار کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ وہ آئے گا اور ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے، لیکن مرد کا تو اس کی تو آنکھیں ہی ماتھے پر ہیں، اور وہ آ کر ایسے غصے میں پھوں پھاں کرے گا، اور وہ نارملی بیہیو نہیں کرے گا، نہ بیوی کے ساتھ نہ بچوں کے ساتھ، اور گھر میں ایک ادھم اور عجیب اور چپ کر جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں، میں یہ، اور اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ موبائل میں دے گا۔ اور آج کل تو ایک اور زیادہ مصیبت جو ہے وہ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر مسلمانوں پر اپنا رحم کرے، پورن کی ایڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے کہ یہ بات نہیں پتہ چل رہا کہ جو پورن والے ہیں وہ تو سارا کا سارا جو بھی وہ دکھا رہے ہیں ویڈیوز، انہیں تو پیسے مل رہے ہیں، اور وہ تو ہزار ری ٹیک کر کر کے وہ سارا ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، وہ تو صرف ایکٹنگ ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، وہ آپ کا جو ہے زندگی خراب کر رہے ہیں، وہ آپ کی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اصل چیز ہے آخرت کی تیاری۔ بیوی سے محبت کرنی ہے اللہ سے ڈر کر، شوہر سے محبت کرنی ہے اللہ سے ڈر کر، کیونکہ ہم اللہ کو جواب دیں، ہم نے اللہ کے نام پر اس رشتے کو بنایا ہوتا ہے، نکاح جو ہے وہ اللہ کے نام پہ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کے لیے مردوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم سے عورتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، بیوی کو نہیں کہا، مرد کو کہا ہے کہ تم سے عورت کے بارے میں سوال ہونا ہے، کیونکہ گھر کا سربراہ وہ ہے۔ عورت اگر غلط کرے گی تو اس کا قصور، اس کا گناہ مرد کے اوپر ہوگا، کہ مرد جو ہے وہ خود غلط ہے تو وہ عورت کو کیا سیدھے راستے پر لے کر آئے گا۔ بہت سے مرد اس چیز کے لیے نفسیاتی جو ٹراماز ہیں ان کے بچپن کے، ان کی بھی جو ہے نا مثالیں دینے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی بچپن میں ایسا ہوا، یا مثالیں نہیں بھی دیتے تو ان کی جو پرسنالٹی کے اندر جو فلاز ہیں وہ نکل کر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی بچپن کے ٹرامے، اور جی ان بچپن کے ٹراماز کی وجہ سے سارے وہ کام جو غلط ہیں، جو حرام ہیں، جو ناجائز ہیں، ان کو وہ بڑے آرام سے کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ تو میں تو ٹراما میں ہوں، میں تو ٹراما میں ہوں، میں تو پرابلمز میں ہوں، میرے ساتھ تو اچھا ہی نہیں ہوا، میں تو جو ہے نا وہ انزائٹی میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، بچپن میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھیں کہ ان کے ٹراماز کتنے ہیں، ان کی تو پیدائش ہی یتیمی میں ہوئی، انہوں نے تو یہ جو ہے وہ غلط راستے یا دوسرے راستے اپنائے نہیں، اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہی بہترین نمونہ ہے، تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری۔ اور یہ بات کر دینا جیسے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خاص طور پہ لڑکے کے ماں باپ اور بہن بھائی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے بیٹے کی غلطی نہیں مانی، اپنے بھائی کی غلطی نہیں مانی کہ جی یہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کو تو سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہم تو اس کا قتل کوئی کسی کو کر دے تو ہم تو وہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ آپ کون ہو؟ خدا ہو؟
آپ کیسے یہ اتھارٹی رکھتے ہو کہ آپ اس کو معاف کر دو؟ کیا آپ اپنے شوہر کی یا اپنے بیٹے کی یا اپنے بھائی کی یا اپنے جو اپنا شوہر یا اپنا بیٹا اس کی غلطی کو معاف کر سکتے ہو؟ نہیں، آپ اپنے بھائی کی گھر کو خراب نہ کریں، آپ اپنے بیٹے کے گھر کو خراب نہ کریں۔ اسی طرح اگر خاتون لڑکی اس کے ماں باپ جو ہیں وہ گھر کو خراب کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہ کریں۔ اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ برے حالات میں چلا جاتا ہے جب گھر ٹوٹنا شروع ہو جائیں، اور ہمارے ملک میں یہ جو شرح ہے گھر ٹوٹنے والی وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور ویسے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی یا لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ ان کی انوالومنٹ ہو کہ گھر ٹوٹے۔ عموماً جو ہے وہ لڑکیاں اپنے گھر نہ ٹوٹنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر یہی ڈر ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی گھر سے یہی سمجھا کر بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹا اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم نے ذرا دیکھنا ہے کہ اب تمہاری تو وہاں سے جو ہے وہ لاش ہی آئے۔ ایسا تو خیر نہیں ہوتا کہ لاش ہی آئے، لیکن بہت سی جگہوں پر یہی دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کے والدین جو ہیں وہ گھر توڑنے میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی خود کی ہم سب کو اپنی غلطیوں کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، ہم اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی خامیاں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے خرابیاں جو ہیں وہ آگے سے آگے ہوئے چلے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان اور شیطان اس میں فرق ہی یہی ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کوتاہی اس کو مانتا ہے، اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطی پر اکڑتا ہے، اتراتا ہے، اور وہ ریجڈ ہو جاتا ہے، وہ سٹبن ہو جاتا ہے، وہ ضد میں آ جاتا ہے، اور وہ اور اپنے جو ہے نا وہ چیزوں کو خراب کرتا ہے، اور توبہ کی طرف تو بالکل بھی نہیں آتا۔ تو ہمیں خود چوز کرنا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانوں ہی کی طرح بیہیو کرنا ہے، نہ کہ ہم شیطان ہیں اور شیطان کی طرح بیہیو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے اس پاکیزہ رشتے کو جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، نظر بد سے بچائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اللہ اپنے راستے پر چلائے، ہمیں دین کے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے ایسے کام لے لے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے انجام سے راضی ہو جائے۔ میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو یا کسی کا دل دکھا ہو، یا میں نے کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا، اگر کسی کو کوئی چیز بودر کر رہی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں۔ میں بھی انسان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ کل امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔